ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک پیارا سا بچہ رہتا تھا۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق اور مددگار تھا۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، احمد بہت خوش ہو جاتا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بعد عید آئے گی، جو خوشیوں اور محبتوں کا تہوار ہے۔ احمد ہر روز اپنے ابو کے ساتھ مسجد جاتا، روزے رکھتا اور افطار کے وقت امی کی مدد بھی کرتا۔ اس کی چھوٹی بہن عائشہ بھی اس کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کرتی، مگر وہ ابھی چھوٹی تھی، اس لیے کبھی کبھی ہی پورا روزہ رکھ پاتی۔ احمد ہمیشہ اسے حوصلہ دیتا اور کہتا، کوئی بات نہیں، تم بڑی ہو کر پورے روزے رکھو گی۔ جیسے جیسے رمضان کا آخری عشرہ آیا، احمد کی خوشی اور بھی بڑھ گئی۔ وہ ہر روز چاند دیکھنے کی دعا کرتا۔ آخر کار ایک شام گاؤں میں اعلان ہوا کہ چاند نظر آ گیا ہے اور اگلے دن عید ہوگی۔ یہ سن کر احمد اور عائشہ خوشی سے اچھل پڑے۔ گھر میں عید کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ امی نے مزیدار سویاں بنائیں اور ابو احمد کے لیے نئے کپڑے لے آئے۔ احمد اپنے کپڑوں کو بار بار دیکھتا اور خوش ہوتا۔ عائشہ بھی اپنی نئی چوڑیاں پہن کر آئینے کے سامنے گھومتی رہی۔ عید کی صبح احمد جلدی اٹھ گیا۔ اس نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور ابو کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے مسجد گیا۔ مسجد میں بہت رش تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے کو گلے لگا کر عید کی مبارکباد دے رہے تھے۔ احمد نے بھی سب کو مسکرا کر عید مبارک کہا۔ نماز کے بعد ابو نے احمد کو عیدی دی۔ احمد بہت خوش ہوا، مگر اس نے سوچا کہ وہ اس عیدی سے کچھ خاص کرے گا۔ گھر واپس آتے ہوئے احمد نے دیکھا کہ گاؤں کے کنارے ایک غریب بچہ بیٹھا ہے، جس کے پاس نہ نئے کپڑے تھے اور نہ ہی کوئی کھلونے۔ احمد کو اس بچے پر ترس آیا۔ وہ فوراً اس کے پاس گیا اور پیار سے پوچھا، تم عید کیوں نہیں منا رہے؟ بچے نے اداس ہو کر جواب دیا، میرے پاس نہ پیسے ہیں اور نہ ہی کپڑے، اس لیے میں عید کیسے مناؤں؟ یہ سن کر احمد نے اپنی عیدی اس بچے کو دے دی اور کہا، یہ لو، اب تم بھی عید منا سکتے ہو۔ بچے کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے احمد کو دل سے دعا دی۔ جب احمد گھر واپس آیا تو اس نے ساری بات اپنی امی کو بتائی۔ امی نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا، تم نے آج عید کی اصل خوشی حاصل کر لی ہے۔ عید صرف نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں، بلکہ دوسروں کو خوش کرنے کا نام ہے۔ احمد کو اپنی امی کی بات سمجھ آ گئی۔ اس دن کے بعد اس نے ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ اسی طرح احمد اور اس کے گاؤں کے لوگوں نے وہ عید محبت، خوشی اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے گزاری۔ اور یہی عید کا اصل پیغام ہے کہ ہم سب مل کر خوشیاں بانٹیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ سبق: عید ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں اور دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی خوشی ہے۔